80s کے شروع میں پاکستان کا اٹامک پروگرام رک چکا تھا. لیبس میں خاموشی تھی، سائنسدان مایوس تھے. حکومت کے پاس ارادے تو تھے مگر ذریعے نہیں تھے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں ہر دروازہ بند کر رہی تھیں. لگ رہا تھا پاکستان کا نیوکلیئر خواب یہاں ختم ہو جائے گا. مگر پھر تاریخ کے سائے میں ایک نام ابھر کر سامنے آتا ہے. نہ کوئی جنرل، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی حکومتی عہدیدار، بلکہ ایک بزنس مین، ایک سمگلر، ایک بلینئر جس کے کنیکشن سرحدوں سے بھی آگے جاتے ہیں. سیٹھ عابد حسین. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر یہ آدمی پردے کے پیچھے مدد نہ کرتا تو پاکستان کبھی نیوکلیئر پاور نہ بنتا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، افسانے، ایک سمگلر کو ہیرو بنانے کی کوشش. تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا سیٹھ عابد واقعی پاکستان کے اٹامک پروگرام کا خاموش کردار تھا، یا پھر یہ صرف شہری داستانوں کا حصہ ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے مسٹیریس، کنٹروورشل اور ڈرامیٹک شخص کی کہانی. گولڈ کنگ، پیلنتھروپسٹ، سمگلر یا نیشنل ہیرو. یہ ہے سیٹھ عابد کی کہانی. (1972) ملتان. سردی کی ایک شام، ایک بند کمرہ، ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے پاکستان کے چند بہترین سائنٹسٹ. روم میں سناٹا تھا. پھر دروازہ کھلتا ہے اور اندر آتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو. ان کی آنکھوں میں تھکان تھی لیکن ارادہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط. وہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ میز پر رکھتے ہیں اور وہ جملہ کہتے ہیں جو تاریخ بن گئے: ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ سروائیول کا فیصلہ تھا. مگر مسئلہ یہ تھا، سپنا دیکھنا آسان ہوتا ہے، اسے حقیقت بنانا سب سے مشکل. پاکستان کے پاس نہ ایڈوانس لیبس تھیں، نہ ماڈرن ٹیکنالوجی، نہ یورینیم انریچمنٹ کا تجربہ، اور سب سے بڑھ کر ضروری پارٹس اور ایکوپمنٹس بالکل نہیں تھے. دنیا کی بڑی طاقتیں پہلے ہی خلاف تھیں. پھر آتا ہے 1974. انڈیا پوکران میں نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے. زمین ہلتی ہے لیکن اصل جھٹکا اسلام آباد کو لگتا ہے. اب یہ صرف سائنس کا پروجیکٹ نہیں رہا تھا، یہ قانونی دفاع کا مسئلہ بن چکا تھا. اسی ٹینشن بھرے دور میں ایک نام ابھر کر سامنے آتا ہے: ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اپنے پیارے ملک پاکستان کی محبت میں یورپ سے واپس آ کر وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو نئی رفتار دیتے ہیں. لیبس کا جال بنتا ہے، ریسرچ شروع ہوتی ہے، پروگرس بھی ہوتی ہے. مگر پھر 18s کے شروع میں اچانک سب کچھ رک جاتا ہے. ایک بڑی دیوار سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کریٹیکل نیوکلیئر پارٹس مل ہی نہیں رہے. ہر ملک انکار کر رہا ہے، ہر شپمنٹ روک دی جا رہی ہے، ہر راستہ بند ہو چکا ہے. سائنٹسٹ مایوس تھے، حکومت پریشان تھی، اور لگ رہا تھا پاکستان کا نیوکلیئر خواب ادھورا رہ جائے گا. اور یہاں سے تاریخ کے پردے کے پیچھے سے ایک ایسا کردار انٹری لیتا ہے جس کا نام کسی لیب کی لسٹ میں نہیں تھا، مگر جس کے کنیکشنز دنیا کے اندھیروں تک جاتے تھے. ایک شیڈو کریکٹر. روایات کے مطابق جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ضروری پارٹس کی کمی کی وجہ سے رکنے لگا، جب ہر ملک نے ہاتھ کھینچ لیا، جب آفیشیل راستے بند ہو گئے، تب اسلام آباد کے پاور کوریڈور میں ایک غیر معمولی پیغام پہنچتا ہے. ایک بزنس مین حکومت سے ملنا چاہتا ہے. نہ وہ سائنٹسٹ ہے، نہ وہ جرنل ہے، نہ ڈپلومیٹ، مگر اس کا کلیم حیران کر دینے والا تھا. کہتے ہیں اس نے سیدھا آفر دیا: آپ کو جو پارٹس چاہیے میں لاؤں گا، اور اس کا ایک پیسہ بھی پاکستان سے نہیں لوں گا. روم میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دنیا کی سب سے سخت نگرانی میں رہنے والی ٹیکنالوجی تھی جس پر امریکہ اور یورپ کی خفیہ ایجنسیز باز کی نظر رکھتی تھی. تو پھر یہ کون آدمی تھا جو ان سب کو چیلنج کرنے کی بات کر رہا تھا؟ کون تھا جو سمجھتا تھا کہ وہ ان ریسٹرکشنز کو بائی پاس کر سکتا ہے جہاں حکومتیں ناکام ہو رہی تھیں؟ جواب ملتا ہے اس کے نام سے: سیٹھ عابد حسین. ایک ایسا نام جو اس وقت تک آلریڈی دبئی کے بازار، کراچی کے پورٹس اور انٹرنیشنل سمگلنگ کے نیٹ ورک میں مشہور ہو چکا تھا. وہ سسٹم کا حصہ نہیں تھا، وہ سسٹم کے باہر کا آدمی تھا. اور کبھی کبھی تاریخ کے سب سے بڑے کام وہ لوگ کر جاتے ہیں جو آفیشیل دفتروں میں موجود ہی نہیں ہوتے. مگر کوئی بھی آدمی اتنا پاورفل کیسے بن جاتا ہے کہ وہ ملکوں کی پابندیاں توڑنے کا دعویٰ کرے؟ اس سوال کا جواب چھپا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی میں. ایک چھوٹے شہر کا لڑکا کیسے بنا گولڈ کنگ، اور کیسے اس نے دنیا بھر میں اپنا ایک خفیہ نیٹ ورک کھڑا کیا. اب کہانی واپس چلتی ہے پیچھے کی طرف، قصور کی تنگ گلیوں میں، جہاں سے شروع ہوتی ہے سیٹھ عابد کی اصل کہانی. 1935 قصور.
پنجاب کا ایک پرانا شہر، تنگ گلیاں، چھوٹی دکانیں اور ایک سیدھا سادہ گھر۔ یہاں پیدا ہوتا ہے شیخ عابد حسین، ایک سونار کا بیٹا۔ بچپن سے سونا، تول، حساب، منافع، یہ سب اس کے لیے کھیل کی طرح، مگر اس کے سپنے قصور کی حدوں سے بہت آگے تک جاتے۔ 1950s کراچی، پورٹ سٹی، ٹریڈ کا مرکز، موقعوں کا شہر۔ یہاں آ کر شیخ عابد صرف دکان چلانے تک محدود نہیں رہتا، وہ مارکیٹ کو آبزرو کرتا ہے، ڈیمانڈ سمجھتے ہیں اور سسٹم کے لوپ ہولز بھی۔ اس دور میں پاکستان میں سونے پر پابندیاں تھیں، ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم، اور جہاں ڈیمانڈ اور بین دونوں ہوں وہاں سمگلنگ کا بازار پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے رسکی اور سب سے پروفیٹیبل چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ دبئی سے فلائٹس، سمندری راستے، سرحدی علاقے، گولڈز پاکستان آنے لگتا ہے، اور شیخ عابد کا نیٹ ورک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، یہ ایک آرگنائزڈ انٹرنیشنل چین تھی۔ مڈل ایسٹ کا سپلائرز، انڈیا کے کانٹیکٹس، لوکل ہینڈلرز اور ڈسٹریبیوشن سسٹم۔ کسٹم کو چکما دینا، روٹس چینج کرنا، لوگوں پر صرف تب بھروسہ کرنا جب وہ خون کے رشتے ہوں، یہ سب ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ کچھ ہی سالوں میں شیخ عابد نام صرف ایک تاجر کا نہیں رہتا، وہ بن گیا سیٹھ عابد۔ دولت بڑھنے لگی، اثر و رسوخ بڑھنے لگا، اور ساتھ ہی دشمن بھی۔ انٹرپول کی لسٹ میں نام، پاکستان میں ایف آئی آرز، ریڈز، سیزرز، وارنٹس، مگر حیرانی کی بات، اتنے سالوں میں صرف ایک بار گرفتار ہوئے، اور وہ بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ جتنی دفعہ حکومتی ایجنسیز ان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، اتنی دفعہ ہی وہ ان سے ایک قدم آگے نکل جاتے۔ لوگ کہتے تھے یہ آدمی صرف سمگلر نہیں، سسٹم ریڈر ہے۔ کراچی سے دبئی، دبئی سے لنڈن، انڈیا تک اس کا نام پھیل چکا تھا۔ وہ اب صرف بزنس مین نہیں رہا تھا، وہ ایک لیجنڈ بن رہا تھا۔ مگر لیجنڈ بننا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ روشنی جتنی بڑھتی ہے اتنے سائے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اور اب سیٹھ عابد کی زندگی ٹکرانے والی تھی پاکستان کی سیاست کے سب سے طاقتور کردار سے، ذوالفقار علی بھٹو۔ 1970 کے بیچ کا دور، پاکستان کی سیاست اپنے عروج پر تھی، اور اس سیاست کے مرکز میں تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ اس دور میں ایک روایت مشہور ہوتی ہے، کہتے ہیں بھٹو حکومت کے لوگوں نے سیٹھ عابد تک پیغام پہنچایا، پارٹی فنڈ کے لیے مدد چاہیے، 5 کروڑ مانگے گئے۔ مگر یہاں سے کہانی موڑ لیتی ہے۔ روایت کے مطابق سیٹھ عابد نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، مگر پاور کوریڈورز میں نہ کہنا اکثر مہنگا پڑتا ہے۔ اور پھر اچانک چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں ریڈز، لاہور میں ریڈز، گھروں پر چھاپا، گولڈز، کیش، فورن کرنسیز اور مہنگی گھڑیاں، سب کچھ ضبط کرنے کے دعوے، کیسز پر کیسز، ٹریبونلز، کورٹ نوٹسز۔ میڈیا میں نام گونجنے لگتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا گولڈ سمگلر۔ مگر ہر ریڈ کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے، سیٹھ عابد کہاں ہے؟ وہ غائب ہو چکا تھا۔ نہ جیل، نہ کورٹ اپیرنس، نہ پبلک سٹیٹمنٹس، صرف افواہیں۔ کوئی کہتا دبئی چلا گیا ہے، کوئی کہتا انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، کوئی کہتا پاورفل لوگ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر اصل بات یہ تھی، وہ سسٹم سے بھاگ نہیں رہا تھا، وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر آتا ہے 5 جولائی 1977۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا، بھٹو حکومت ختم، سیاست کا پورا نظام الٹ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ سیٹھ عابد کی کہانی بھی ایک نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ جہاں کل کا ایک وانٹڈ سمگلر کل کا ہی ایک یوزفل آدمی بننے والا تھا، گیم واقعی چینج ہو چکی تھی۔ اب کہانی پہنچتی ہے اس موڑ پر جہاں حقیقت اور افسانہ ایک دوسرے میں گھلنے لگتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سیٹھ عابد کی زندگی کا سب سے کنٹروورشل دور۔ کچھ سینئر جرنلسٹ، کچھ ریٹائرڈ آفیشلز اور چند سیاسی شخصیات یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ سیٹھ عابد نے اپنا انٹرنیشنل سمگلنگ نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے یورپ سے ریسٹرکٹڈ نیوکلیئر ایکوپمنٹس خفیہ طور پر حاصل کیے اور سمندری راستوں سے پاکستان پہنچایا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان پر سخت نظر رکھے ہوئی تھیں، ہر شپمنٹ سکین ہوتی تھی، ہر ڈیلز مانیٹر ہوتی تھی۔ پھر بھی روایت کے مطابق کچھ چیزیں ان کی نظروں سے بچ کر نکل گئیں۔ مگر یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، ان دعووں کا کوئی آفیشیل ڈاکومنٹری پروف کبھی سامنے نہیں آیا، بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے انٹرویو میں ان تمام باتوں کو رد بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوکلیئر پروگرام کی ضرورت چیزیں سائنٹیفک چینلز اور اپنی ریسرچ سے حاصل کی گئیں۔ تو پھر کیا سیٹھ عابد واقعی اس پروگرام کا خاموش کردار تھا، یا پھر اس کا نام بعد میں کہانیوں کا حصہ بن گیا؟ سچ کیا ہے؟ راز۔ مگر ایک چیز تاریخی طور پر نظر آتی ہے،
ضیاء الحق کے دور میں سیٹھ عابد کا اثر و رسوخ بڑھتا نظر آتا ہے. وہ پہلے جیسا بھاگتا پھرتا اسمگلر نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا بزنس مین بن کر ابھرتا ہے جس کے تعلقات اوپر تک جاتے ہیں. کیا یہ صرف اتفاق تھا یا کسی خاموش ڈیل کا نتیجہ؟ وہ سوال ہیں جن کا جواب شاید تاریخ کے ریکارڈ میں کہیں لکھا نہ ہو، مگر عام لوگوں کے لیے آج تک ایک مسٹری ہی ہے. ہر انسان کی زندگی کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک دنیا دیکھتی ہے اور ایک صرف اس کا دل جانتا ہے. سیٹھ عابد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. دنیا اسے گولڈ کنگ کے نام سے جانتی تھی، مگر اس کی ذاتی زندگی درد سے بھری ہوئی تھی. اس کے 2 بچے پیدائشی طور پر اسپیشل نیڈز کے شکار تھے. ایک بیٹا حاجی ایاز جو اس کا سہارا تھا بعد میں قتل کر دیا گیا. بیٹیوں کی زندگی میں بھی ٹریجڈیز آتی رہیں، اتنی دولت، اتنا اثر و رسوخ، مگر ایک باپ کے لیے سب سے بڑی کمزوری اس کے بچے ہوتے ہیں. شاید یہی درد جس نے سیٹھ عابد کو زندگی کے دوسرے راستے پر ڈال دیا. دھیرے دھیرے ان کا فوکس بدلنے لگا، انڈرورلڈ سے دوری اور پیلنتھروپی کی طرف قدم. ہاسپٹلز کے لیے ڈونیشن، اسکول کی بنیادیں، اسپیشل چلڈرنز کے لیے انسٹیٹیوشن، مسجد کی تعمیر، رمضان میں راشن ڈسٹریبیوشن. لوگ حیران تھے کہ وہ آدمی تھا جس کا نام کبھی اسمگلنگ کے کیس میں آتا تھا، اب اس کا نام چیریٹی لسٹ میں آنے لگا. پبلک امیجز بدلنے لگی. کچھ لوگ کہتے تھے یہ اپنی امیج صاف کر رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے نہیں، یہ اس درد کا نتیجہ ہے جو صرف ایک باپ سمجھ سکتا ہے. سچ کیا ہے؟ نیت کا حساب انسان نہیں، وقت کرتا ہے. مگر ایک بات واضح تھی، سیٹھ عابد کی پہچان بدل رہی تھی. اب وہ صرف ایک اسمگلر کی کہانی نہیں رہی تھی. لوگ اسے ایک ڈونر، ایک سوشل ورکر، ایک انسان کے طور پر دیکھنے لگے. لیکن قسمت نے اس کے لیے درد کا امتحان ابھی ختم نہیں کیا تھا. دولت انسان کو طاقت دے سکتی ہے، مگر تقدیر پر اختیار نہیں. سیٹھ عابد کا سب سے گہرا زخم اس کے اپنے گھر سے لگا. 2006 عابد کا بیٹا حاجی ایاز جو بزنس سنبھال رہا تھا، جو اس کا فخر تھا، اچانک ایک فائرنگ واقعے میں قتل کر دیا گیا. رپورٹس آتی ہیں، اریسٹ ہوتے ہیں، مگر سوال زندہ رہتا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ دشمنی، غلط فہمی، یا کوئی اور کہانی جو کبھی سامنے نہ آئی؟ کیس دھیرے دھیرے خاموشی میں دب جاتا ہے. ایک باپ کے لیے یہ صرف ایک لیگل فائل نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کا ٹکڑا ٹوٹ جانا تھا. سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو اس کے اپنے ہی گارڈ کی بلٹ لگی. گارڈ کو اریسٹ کر لیا گیا اور اسے بعد میں پھانسی بھی ہو گئی. لیکن سیٹھ عابد جن کی زندگی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، ان کو ان سب میں کچھ انٹرسٹ نہیں تھا. مگر امتحان یہاں ختم نہیں ہوا. 2022 ان کی بیٹی کی موت کی خبر آئی. پہلے کہا جاتا ہے مرڈر، پھر کہا جاتا ایکسیڈنٹ. رپورٹس بدلتی ہیں، مگر گھر کا سناٹا نہیں بدلتا. سوچئے ایک آدمی جس کے پاس پیسہ تھا، پاور تھی، کنیکشنز تھے، مگر اپنے دونوں بچوں کی حفاظت نہ کر سکا. زندگی نے اسے ہر وہ چیز دی جو لوگ خواب میں مانگتے ہیں، مگر پھر چھین لی وہ چیز جو سب سے قیمتی ہوتی ہے، اپنے لوگ. آخری سالوں میں لوگ کہتے ہیں سیٹھ عابد بہت کم نظر آتے تھے، محفلوں سے دور، شہرت سے دور، دنیا سے دور. شاید اسی لیے کیونکہ جب گھر کے دیے بجھ جاتے ہیں تو محل کی روشنی بھی بیکار لگتی ہے. اب سوال یہ ہے، سیٹھ عابد تھا کون؟ ایک تصویر کا ایک رخ یہ کہتا ہے گولڈ سمگلر، لا بریکر، شیڈو نیٹ ورک کا آدمی، سسٹم کے رول توڑ کر دولت بنانے والا. یا وہ سچ ہے جو ریکارڈز، ریٹس اور FIR میں ملتے ہیں؟ مگر تصویر کا دوسرا رخ بالکل مختلف نظر آتا ہے. بچیوں کی شادی کے لیے فلاحی ادارہ بنانے والا جو بچیوں کی شادی کرواتا تھا، ہاسپٹلز کے لیے ڈونیشن دینے والا، اسپیشل چلڈرنز کے لیے ادارے بنانے والا، مسجد، سکولز اور راشن بانٹنے والا. اور وہ دعوے جو اس نے نیشنل کازز میں بھی خاموشی طور پر مدد کی. پھر بیچ میں کھڑی ہے سب سے بڑی کہانی، نیوکلیئر پروگرام والی کہانی. کچھ لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں، کچھ اسے افسانہ کہتے ہیں، مگر آج تک کوئی فائنل سالڈ پروف دنیا کے سامنے نہیں آیا. تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ کیا انسان کو اس کے جرم ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کے بعد کے کام؟ کیا ایک زندگی صرف سیاہ یا سفید ہوتی ہے، یا دونوں رنگوں کا ملا جلا سایہ؟ سیٹھ عابد کی کہانی شاید اسی لیے زندہ ہے کیونکہ وہ ہمیں مجبور کرتی ہے یہ سوچنے پر کہ تاریخ کے کچھ کردار سیدھے لفظوں میں سمجھے ہی نہیں جا سکتے. سیٹھ عابد کی کہانی شاید پوری طرح سچ ہو، شاید آدھی سچ ہو، آدھی افسانہ، مگر ایک بات لگ بھگ ہر روایت میں مشترک ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مسٹیریس اور کنٹروورشل بزنس مین تھا. ایک عام آدمی جو سسٹم کے باہر رہ کر بھی سسٹم کے قریب نظر آتا تھا. نہ وہ پوری طرح ہیرو ہے، نہ وہ پوری طرح ولن. اس کی زندگی روشنی اور اندھیرے سے ملا جلا سفر تھی. گولڈ سمگلنگ کی دنیا سے سوشل ورک تک، پاور کوریڈورز کی کہانی سے گھر کے اندرونی دکھ تک.
सेठ आबिद एक इंसान भी था और एक लेजेंड भी। शायद इसीलिए उसका नाम सिर्फ फाइल्स में नहीं, कहानियों में जिंदा रहेगा। अब फैसला आपका है, आपके नज़दीक सेठ आबिद क्या था, हीरो या विलन, या दोनों का एक पेचीदा सा मिक्स? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप ऐसी ही रियल लाइफ मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलिंग एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।